اسلام میں پرائس کنٹرول کا تصور موجود نہیں ہے، اور جب یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے پیش کیا کہ پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور ان سے بطور مدینہ منورہ کے حکمران کے یہ درخواست کی کہ آپ پرائسز کو فکس کر دیجئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور اس پر جو فقہاء نے بڑی بحث کی ہے، اور عام طور پر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ پرائس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے، پرائس کو فکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے علم میں ہے کہ جہاں جہاں بھی پرائس فکس ہوتی ہے وہاں پر شارٹیجز پیدا ہوتی ہیں، وہاں پر بلیک مارکیٹس ایمرج ہوتی ہیں، وہاں پر کوالٹی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر پھر انسینٹیوز ختم ہو جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے۔ تو اس لیے پرائس کنٹرول کی ممانعت ہے، اور یہ جو ڈی سی ریٹ کے نام کے اوپر ہم نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے، یہ اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ دیکھیں، یہ ایک سب سے جو اس وقت متنازع موضوع ہے اسلامی معاشیات میں اور معیشت میں، وہ ربا کے حوالے سے ہے، ربا اور بینکاری کے حوالے سے ہے۔ اس پہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ربا کو حرام اسی لیے قرار دیا گیا کہ وہ ایک سماجی اور معاشی استحصال پر مبنی ایک نظام تھا۔ یعنی اس معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں آپ کو کسی بھی ضرورت کی وجہ سے، اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے آپ کو کچھ قرضے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی انکم کم ہے، تو آپ کسی ادارے کے پاس یا کسی فرد کے پاس جائیں گے، اور اگر آپ کو ایسی شرط پر قرضہ ملے کہ جو آپ بعد میں وہ شرائط پوری نہ کر سکیں، وہ بہت مہنگا قرضہ ہو، تو وہ یقیناً آپ ایک چکر میں پڑ جائیں گے، جو کہ پھر آپ کے لیے اس چکر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مائکرو فائنانس کا سسٹم ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہائی ریٹ کے اوپر قرضہ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو لو انکم ہوتے ہیں، اور کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے قوت ہے، انہوں نے جو کاسٹ ہے وہ اپنی چیریٹی کے ذریعے پوری کر لی، لیکن بیسیکلی مائکرو فائنانس کا نظام وہی نظام ہے۔ تو اب ہم ایسے افراد کو جن کو 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے اس طرح کی رقوم چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی شرائط کے اوپر قرضہ کی فراہمی کی یقینی بنائیں جو لوگوں کے لیے جن کو پے کرنا آسان ہو۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ جو روایتی بینکاری کو دیکھیں اور ایسے ملکوں کو دیکھیں جہاں پر شرح سود بہت کم ہے، 1% ہے یا 2% ہے یا 0 ہے یا منفی بھی ہے بعض صورتوں میں، تو اگر ہم ایسے ملکوں کو دیکھیں جہاں پر شرح سود بہت کم ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ استحصال نظر نہیں آئے گا، وہاں پر ہمیں آسانی نظر آئے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے ربا کے نام کے اوپر ہم نے پورا ایک تصور کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کریڈٹ کے تصور کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو ہمیں کافی اوپنلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اسلامی معاشیات کے پرنسپلز کو دیکھیں تو اس میں بڑا واضح ہے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر ایک ٹیکس ہے۔ ظاہر ہے دین کا ستون بھی ہے، لیکن وہ دین کا ستون معاشی حوالے سے ہے، اور اس میں ہمیں کچھ ریٹس کے تعین کیا گیا ہے، اور وہ جو ریٹس ہیں وہ لو ریٹس ہیں، وہ ویلتھ کے اوپر بھی ہیں، وہ انکم کے اوپر بھی ہیں، اور جس طرح ابھی یعنی اس 20ویں صدی میں آخر میں یوسف قرضاوی مرحوم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ ہماری ماڈرن جو اکانومی ہے اس کے اوپر ایپلیکیبل ہے۔ تو وہ لو ریٹ فلیٹ ریٹ ٹیکس ہے، یعنی وہ ایک تو ان کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے، دوسرا یہ کہ وہ ان کا جو ریٹ ہے وہ انکم کے تناسب سے بڑھتا نہیں ہے بلکہ فلیٹ رہتا ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو مجھے لگتا ہے کہ زکوٰۃ انسپائرڈ ٹیکسیشن سے لیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، ہمارے یہاں ٹیکسیشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم جیسے جیسے ہمارا انکم بڑھتے جاتی ہے، جیسے انکم ٹیکس ہے، تو پرسنل انکم کے اوپر ہم اپنا جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں
یہ جو مختلف سلیبز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور ایک یونیفارم ریٹ کی طرف آنا چاہیے. دیکھیں زکوٰۃ چونکہ ہمارے ہاں اس کو ایک ٹیکس کے نظام کے طور پر اپنایا نہیں گیا، بلکہ ہم نے اس کو ایک طرح سے چیریٹی کے طور پر رکھا ہے، انڈیویجول بیسس کے اوپر. اس لیے اس کی کلیکشن کے اوپر بھی توجہ نہیں ہے، اس لیے اس کی ڈسٹریبیوشن پہ بھی اس طرح توجہ نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سلمان، ان کی تحقیق کے مطابق اگر زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے موجودہ ریٹس کے مطابق تو ہمارا جو جی ڈی پی کے تناسب سے تقریباً 7 سے 8% زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ٹیکسیشن از ایکویولنٹ ٹو 7 to 8% آف جی ڈی پی. اب ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہارڈلی 10% ہے، تو اس سے آپ اس کی پوٹینشیل کا اندازہ کر لیں. لیکن چونکہ ہم نے اس کو ایسے نہیں لیا ہے کہ ٹیکس سسٹم نہیں لیا، ہم نے اس کو ایسے چیریٹی لیا ہے، تو نہ ہی اس طرح اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اثرات بھی نظر نہیں آتے. ادروائز یہ ویلتھ کی سرکولیشن کا بہت اچھا انتظام ہے اور ایک سوشل جسٹس کا بھی ایک انسٹرومنٹ ہے. انڈیا میں غالباً جو انیکویلٹی ہے وہ زیادہ ہے، پاکستان میں نسبتاً کم ہے. اس کے اوپر شاید ہماری ایک سوشل ویلیوز کا بھی اثر ہو، کیونکہ ہم چیریٹی بہت کرتے ہیں. اور ابھی جو اتفاق سے میری آج ہی پاکستان سینٹر فار فلانتھراپی ایک آفیشیل سے ایک انفارمل ڈسکشن میں انہوں نے بتایا کہ جو ادارے ان کے ساتھ منسلک ہیں وہ فارملی بڑے ادارے ہیں، ان کی چیریٹی تقریباً سال کی کوئی 1 کھرب روپے کے قریب پہنچتی ہے، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو انفارمل سیکٹر ہے وہ اس سے ڈبل یا ٹرپل چیریٹی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم زکوٰۃ یا صدقات، غالباً زیادہ صدقات کی مد میں ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا تو سسٹم اور ہے، لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید اس کے اثرات بھی ہیں. کچھ ہمارے چونکہ بہت سارے لوگ باہر بھی رہتے ہیں، ریمیٹنس بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انیکویلٹی ہمارے یہاں کم ہے. دیکھیں ایک عام طور بحث ہوتی ہے، اگر آپ کا اشارہ سوشلزم اور کیپٹلزم کی طرف ہے کہ اسلام کس کے زیادہ نزدیک ہے. میں ذاتی طور پر اس بحث کا قائل نہیں ہوں کہ کیا اسلام سوشلزم کے قریب ہے یا کیپٹلزم کے قریب ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے جو ہمیں معاشی اصول ہیں جو کہ مرتب کیے گئے ہیں اور جو سامنے ہم نے کچھ اس میں سے اصولوں کو ڈسکس بھی کیا ہے، اس میں ایک طرف ہمیں کنزیومر پروٹیکشن نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپلیٹ بزنس کرنے کی فریڈم نظر آتی ہے، فیئر بزنس پریکٹس نظر آتی ہے. اس کے اندر ہمیں لو ٹیکسز نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں پراپرٹی ٹیکس کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں کہ ہم نے انڈیویجول پراپرٹی کو پروٹیکٹ کیا، یعنی پرائیویٹ پراپرٹی کو، لیکن بعض صورتوں میں اس کو کمیونٹی اونرشپ کے تحت بھی دیا گیا ہے، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو سلوشن ہے. تو اس میں آپ کو کچھ ایلیمنٹس ملیں گے جو کہ ممکن ہے آپ کو لگے کہ کیپٹلزم کے نزدیک ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ملیں گے آپ کو لگے کہ سوشلزم کے نزدیک ہے. تو اس لیے چونکہ وہ یہ نظام ہے جو انسانوں نے بنائے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں ان کے بجائے ہمیں جن کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ اصول کون سے ہیں جو اسلامک اکنامک فریم ورک ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اس سے شاید ہم زیادہ کلیئرٹی لا سکیں.